ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے۔ آگے سے ایک صحابی رسول اپنے بچے کے ساتھ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اپنے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اٹکلیاں بہت کرتے ہیں، کبھی آگے بھاگتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں، لاڈ اور پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم کائنات ہیں، حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھ کو استاد بنا کر بھیجا ہے، معلم، اور میں وہ معلم ہوں جو بر وقت، بر موقع، بر محل اصلاح کرتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ صحابی آ رہے تھے آگے سے، ان کے ساتھ بچے تھے، وہ بچہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ صحابی نزدیک آئے تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ سے، اپنے صحابی سے کلام نہیں کیا، اس نے سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ رحمت، اپنی توجہ، اپنی نظر اس چھوٹے بچے کی طرف کی جو بچہ اپنے باپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم بر موقع اصلاح کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا معہ غلامہ، سرکار نے ایک صحابی کو دیکھا جس کا بیٹا اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ فقال للغلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کیا، بلایا اور کیا کہا؟ من ھذا، اے میرے بیٹے ذرا یہ بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ یعنی جب آپ بڑے بچوں کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے، بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہے تو آپ پوچھتے ہیں بیٹا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یقینی بات ہے آپ باپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ابو ہیں، ڈیڈی ہیں، پاپا ہیں، باپ ہیں، جو بھی نام آپ دیتے ہیں اپنے کلچر اور ماحول کے مطابق۔ سرکار نے اس بچے کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فقال ابی، وہ بچہ کہتا ہے، وہ چھوٹا سا غلام بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے ابو جان ہیں، یہ میرے پاپا ہیں، یہ میرے ابو ہیں، میرے والد ہیں۔ جب بچے نے اپنے باپ کا تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں، اپنے ابو کے ساتھ ہوں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز جہاں طلباء، یہاں سے آگے بات آپ کی اصلاح کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں، اور توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں کہ آپ ابھی جس سٹیج پر ہیں شاید آپ کو یہ باتیں سمجھ نہ آئیں، تھوڑا سا جب آپ آگے آئیں گے، تھوڑا سے بڑے ہوں گے اور آپ کے شعور کو پختگی ملے گی، تب آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے۔ پانی آپ کی طرف آ جائے گا، اشارے نہ کریں، پانی آئے گا آپ کی طرف ملے گا، توجہ میری طرف کریں۔ جب اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ابو جان ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا فلا تمش امامہ، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹا اگر یہ تمہارے ابو ہیں تو پھر اپنے ابو سے آگے نہیں چلا کرتے، اپنے ابو سے آگے بولیں، اپنے ابو سے آگے نہیں چلا کرتے۔ یہ ادب ہے کہ جب بھی آپ کہیں جا رہے ہوں، کہیں سے آ رہے ہوں، اپنے ابو کے ساتھ ہوں یا اپنے استاد گرامی کے ساتھ ہوں۔ المعلم کالاب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے نا، جس کے پاس آپ پڑھتے ہیں، وہ باپ کے مانند ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ استاد گرامی کا ادب، معلم کا ادب باپ کے ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو آپ کا باپ ہے وہ آپ کو اس فانی دنیا میں عالم وجود میں لے کر، حالت وجود میں لے کر آیا، جبکہ یہ استاد ہے یہ آپ کو اس یعنی کہ فانی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف، عزت کی راہ کی طرف گامزن کر دیتا ہے، آپ کو عروج دیتا ہے۔ باپ جو آپ کا نچلی باپ ہے وہ آپ کو عالم ارواح سے عالم ظاہر میں لے کر آیا، اور استاد نے آپ کو اس جب وہ زمین کی پستی سے اٹھا کر عزت کی ثریا کی منزل تک پہنچا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تمش امامہ، بیٹے جب اپنے باپ کے ساتھ کہیں آ جا رہے ہو تو پھر اپنے باپ کے آگے نہ چلا کرو، ولا تستتب لہ، اور اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دلوائی کرو، اپنے باپ کو نہ خود برا بلا کہو اور نہ ہی اپنے باپ کو گالی دیواؤ۔ صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نا، جب آپ نوجوان لڑکے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو زبان درازی کرتے کرتے ایک دوسرے کی ماں بہن کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک کی ماں بہن کو گالی دی، اس نے جواباً آپ کی ماں باپ کو گالی دی، تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب آپ خود بنے ہیں۔ تو سرکار میں وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، اپنے ماں باپ کو نہ خود گالی دیا کرو، نہ برا بلا کہا کرو، اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی کرو۔ یہاں پر صرف ماں باپ کی بات نہیں، بلکہ آپ کے معلمین، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے وہ عظیم لوگ جو آپ کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں، ان کو بھی برا بلا نہیں کہا جاتا۔ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اور جب آپ ان کے پاس کہیں کھڑے ہوں، چرپائی ہو یا وہ کرسی ہو، جب تک آپ کے والد، آپ کی والدہ یا آپ کے استاد گرامی جب تک نیچے نہ بیٹھ لیں تب تک تم بیٹھا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کھڑا ہے، امی جان کھڑی ہیں، یا استاد آپ کے بھی تک کھڑے ہیں اور آپ پہلے بیٹھ جائیں۔ استاد گرامی جب آپ کی کلاس میں آتے ہیں بچوں، تو ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم سب ایک باری سارے کھڑے ہو جاؤ، ادب ہے، یہ احترام ہے استاد کا۔ اور جب تک استاد آپ کے کرسی پر تشریف فرما نہ ہوں تب تک آپ اپنے بینچ پر، اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ یہ ان کا ادب اور احترام تقاضا کرتا ہے کہ جب تک استاد نہ بیٹھیں تب تک شاگرد کو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہماری ماضی کی تاریخ ایسے اللہ کے عظیم لوگوں اور ولیوں کی تاریخوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کیا اور وہ بافیض ہو گئے، انہوں نے وہ علم کا مغز حاصل کر لیا، اور جو بے ادب ہوئے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کیا، وہ کتابیں پڑھ کر ڈگریاں تو لے گئے لیکن وہ بے فیض اور بے ضمیرے رہ گئے۔